حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ جب کسی کو کسی بات کا حکم کرتے تھے، عمل کی ترغیب دیتے تھے، تو حضور کی عادت یہ تھی کہ پہلے خود اس پر عمل فرماتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے کسی کو کچھ کہا ہو اور خود عمل نہ کیا ہو۔ حالات دے رہے ہیں کہ حضور نے کسی کو حکم بعد میں کیا ہے، پہلے خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذہن کو حاضر کریں تو میں بات کر لوں آپ سے۔ حضور نے فرمایا، لوگو سلام کر لیا کرو، سلام میں سلامتی ہے، برکتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا سلام کر لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ جس نے سلام کیا اس نے تو سلام کر لیا، لیکن جس نے سلام سنا وہ بھی یاد رکھے کہ جس کا سلام تم نے سن لیا ہے تو جواب دے دیا کرو، اس لیے کہ جس نے سلام کر لیا وہ تو سستے میں چھوٹ گیا، تم نے سلام سن لیا ہے، اب ذمہ داریوں ترے دب گئے ہو، تم پر جواب دینا واجب ہو گیا۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ہے نا، جی حق جواب دینا واجب ہو گیا، جواب دے دیا کرو۔ تو جس نے سلام کر لیا وہ تو سستے میں چھوٹ گیا، اور جس نے سلام سن لیا وہ ایک طریقے سے اب پھنس گیا۔ جی بے شک۔ اگر جواب نہیں دے گا تو گردن پر ایک واجب کا بوجھ رہے گا۔ مطلب حضور فرماتے ہیں سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب وہ میری بات یاد رکھیں، حضور نے فرمایا کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو پھر میرا وجدان کہتا ہے، میری طبیعت کہتی ہے، میرا خیال بولتا ہے کہ آؤ ہم تم مل کر نبی پر ابھی سلام کریں، اس لیے کہ حضور کہتے ہیں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ آؤ نبی کو ابھی سلام کریں، سلام کی سنت ادا کریں گے، پیغمبر جواب پر عمل فرمائیں گے، انشاءاللہ ضرور جواب عطا فرمائیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو آئیے ذرا مل کے نبی پر محبت کے ساتھ سلام پڑھیں، ابھی حضور سنیں گے اور ابھی جواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ۔ کبھی نہ سوچا کریں کہ یہ بار بار درود پڑھوانے کی جو بات ہوتی ہے شاید اپنی تقریر میں کوئی پاور لانے کا مقصد ہے، نہیں، تقریر میں پاور لانے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایمان کو، سب کے ایمان میں پاور لانے کا مقصد۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی کی چوکھٹ سے ہماری وابستگی ہو جائے، ذرا تازہ تازہ ہمارا کانٹیکٹ ہو جائے، تازہ تازہ پھر سے تازہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اور رابطہ ہو جائے۔ جی بے شک۔ آپ سلام حضور کو کرو گے تو حضور کہتے ہیں کہ جواب دینا واجب ہے، اور حضور نے ایسا کبھی کیا ہی نہیں کہ لوگوں کو کہتے ہوں اور خود نہ عمل کرتے ہوں، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو پھر آپ سلام کرو گے تو جواب آئے گا۔ اور فاضل بریلوی نے اس صبح کا بھی خاتمہ کر دیا ہے کہ وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے۔ ارے جب زندہ ہیں تو کیوں نہیں سنیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہاں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ ہیں سبحان اللہ سنیں گے، اور پھر اپنے قول کے مطابق وہ جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور فاضل بریلوی نے تو ہر شبہ کا خاتمہ کر دیا ہے، انہوں نے یہ کہہ کے وہ شبہ بھی دور کر دیا کہ دور و قریب کا مسئلہ پیغمبر کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے
سننے والے مکان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں لاکھوں سلام واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پیغمبر پر درود و سلام کی باری آیا کرے تو محبت سے پڑھا کیجئے تعلق میں پختگی آتی ہے اور اس یقین سے پڑھا کرو کہ ہمارے کلام میں ہماری گفتگو میں ہمارے بول میں اور موقعوں پر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم یہاں بولیں اور ہمارے گھر کے اندر بیٹھا میرا بھائی میری آواز سن لے ہاں وہ میرے بھائی کے کان کمزور ہیں وہ نہیں سن سکتا مگر جب نبی پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو یہ بولی فرشتے اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش بھی کر دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور کبھی کبھی عقیدت جوان ہو تو مصطفیٰ جان عالم اگر عقیدت جوان ہے صدق دل سے پڑھو گے تو فرشتوں کے لانے لے جانے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا پیغمبر خود اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم جی تو درود شریف کی جب بات آیا کرے تو ایمانداری سے پڑھا کرو اور پھر ایک بات اور یاد رکھو اس کے لیے مسجد کی تخصیص نہیں ہے اس کے لیے درگاہ کی تخصیص نہیں ہے اس کے لیے کوئی محفل کی تخصیص نہیں ہے بلکہ سائیکل پہ بیٹھو سفر کر رہے ہو تو درود پڑھ لیا کرو اپنے گھر کی چھت پہ رہو تو درود و سلام پڑھ لیا کرو اپنی دکان میں رہو تو درود و سلام پڑھ لیا کرو اس لیے کہ یہ وہ سودا ہے جو ادھار نہیں ہوتا ابھی ادھر سلام کرو گے ادھر سے جواب آئے گا واہ بے شک سبحان جب اللہ جواب آئے گا تو یہ بتاؤ جواب کیا آئے گا پیغمبر یہی نہ فرمائیں گے وعلیکم السلام یا امتی تجھ پر سلامتی ہو اے میرے امتی سبحان اللہ سبحان اللہ ڈوب کے سوچو جو پیغمبر ہم کو کہتے جا تجھ پر سلامتی ہو اسے بے سلامت کون کر سکتا واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سلامتی کو دھکا کون لگا سکتا ہے صرف دل کے اندر ہمارے دل کے اندر وہ صدق ہونا چاہیے سچائی ہونی چاہیے جو کچھ بولیں اور جو کچھ کہیں جو کچھ پڑھیں اس پر ہمارا پختگی کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے بے شک سبحان میرے اللہ عزیز دوستو بات تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں جی سیدنا بات یہ بڑھانا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے انسانوں کو مسلمانوں کو نہیں انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو جی تم کامیاب ہو جاؤ گے بے شک یہ 1450 برس تقریباً 1450 برس سے بھی پہلے پیغمبر نے جو مکہ کی وادی میں کہا تھا جی یہ پیغمبر کا قول صرف اس دور کے لیے خاص نہیں تھا اس زمانے کے لیے خاص نہیں تھا بلکہ یہ پیغمبر کا قول ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے جو لوگ اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے سب کے لیے پیغمبر کا یہ فرمان ہے اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آجا او جہنم کے گڈھے کی طرف قدم بڑھانے والوں آ جاؤ جنت کے راہی ہو جاؤ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور جنت کے حقدار و مستحق ہو جاؤ اور پھر اگلی بات سماعت کریں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر پیغمبر کا ارشاد اس کے تئیں دوسرا ہے او کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ کے تو ٹھہر نہ جا کلمہ پڑھ کے تو ٹک نہ جا منجمد نہ ہو جا بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے قدم ذرا آگے بڑھا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان لے آنے والے سن کلمہ پڑھ کے بس صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ کہہ لیا اور بس نہیں، تیرا کام یہ ہے کہ تو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھ۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، حلال و حرام کی تمیز، یہ سب کرتے ہوئے آگے بڑھ، اور تو آگے بڑھ، تقوی اختیار کر۔ اور جو لوگ اس منزل پہ آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں، تقوی اختیار کر لیں، تو پھر ان کے لیے دوسرا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے تقوی اختیار کر لیا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنے لگا ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ ذرا 2 قدم اور آگے بڑھے۔ کیا قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، مزید ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے راستے کشادہ کر دیتا ہوں، اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، ان کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، ان کو اپنا مقرب بنا لیتا ہوں، ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ لیکن ترتیب یہ ہے، کلمہ پڑھ لے، تقوی اختیار کر، اور پھر تقوی اختیار کرنے کے بعد مزید مجاہدہ کر، تو پھر تجھے اللہ قرب عطا فرما دے گا۔ قرب عطا فرمانے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جانتے ہو؟ یہ وہی ہوگا جو پیغمبر نے فرمایا ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو کہاں کھو گیا؟ تو عزت کی بھیک دنیا کے لوگوں سے مانگ رہا ہے، رزق کی بھیک دنیا کے لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ نہیں نہیں، تیری منزل تو وہ ہے، تو خدا کا ہو جا تو ساری خدائی تیری ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چاہے گا وہ کائنات میں رونما ہوتا ہوا نظر آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور مدینہ طیبہ کی مسجد ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، یعنی جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ اگر توجہ سے سنیں، طلبہ بھی سن لیں۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ تقریر نہ سنانا ہے بیٹا، تقریر نہیں سنانا تم کو، ذرا میری طرف توجہ سے سن لو 5 منٹ۔ یہ سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ دیتے دیتے بیچ میں ایک بے ربط جملہ بول دیا جس کا تعلق خطبے کے نہ شروعات سے نہ اخیر سے، بیچ میں بے ربط جملہ۔ آپ حضرات نہیں سن رہے نا؟ تو نہیں مولانا محمد مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عمر فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں کیا ہوتا ہے سنیں؟ جو عربی میں خطبہ دیا جاتا، خدا کی حمد و ثنا ہوتی ہے، رسول اللہ پر درود و سلام، حضور کے آل و اصحاب پر درود و سلام، اور مسلمانوں کو وعظ و نصیحت، عمل صالح کی تلقین ہوتی ہے، اور بس۔ اب خطبہ یہ چل رہا تھا، اور دوران خطبہ ایک جملہ بولا جس جملے کا آگے سے نہ پیچھے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جملہ تھا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، لیکن سب کے ذہن میں یہ بات کلک کر رہی تھی بار بار، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا؟ مگر حیبت عمر کی وجہ سے کوئی پوچھ نہ سکا۔ عمر فاروق اعظم کی حیبت وہ سب کے دل پر غالب تھی، پوچھ نہ سکا کہ یہ بے ربط جملہ تھا کیا، کچھ نہ پوچھا کسی نے۔ لیکن ایک منہ لگے صحابی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے کہا کہ جسارت کروں؟ کیا ہوا؟ کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، بے ربط کلمہ ایک جملہ بولا آپ نے، اس کا کوئی تعلق اس خطبے میں سمجھ میں آیا نہیں۔
सारिया तो एक शख्स का नाम है, अल जबल एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम। ये सारिया और पहाड़, ये दो बातें मेरे समझ में नहीं आई। तो कहा वो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, क्या करूं, जिस वक्त मैं खुतबा दे रहा था तो मुझसे रहा न गया, मुझसे बर्दाश्त न हुआ। कहा क्या नहीं बर्दाश्त हुआ? कहा जब मैं मिंबर पर खड़ा हुआ खुतबा दे रहा था तो मैंने क्या देखा कि मुसलमानों के लश्कर का एक टुकड़ा, मुसलमानों की एक टुकड़ी वो जंग पे गई हुई है मकामे निहावंद में। मैंने क्या देखा कि वो मकामे निहावंद में जंग में मसरूफ़ अमल हैं, मगर बड़ी गफलत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने देखा कि मुसलमानों का दस्ता कुफार से नबुर्द आजमा है, मुकाबले में डटा हुआ है, मगर पीछे की ओर से गाफिल है। दुश्मन सामने से भी है और दुश्मन पीछे से भी है। उनका नापाक इरादा यह है कि वो तुम आगे से बढ़ो, हम पीछे से बढ़े और मुसलमानों को बीच में पीस डालें। ऐ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, बस मुझसे रहा न गया तो मैंने यहीं से डायरेक्शन दे दिया, मैंने यहीं से बोल दिया, मैंने यहीं से कह दिया, ऐ सारिया तुम फौज की कमान कर रहे हो और कितने गाफिल हो, सामने के दुश्मन से तो तुम सामने के दुश्मन से नबुर्द आजमा हो और जो पीछे दुश्मन है उससे गाफिल हो। मैं यहाँ से डायरेक्शन दे रहा था। हजरत उमर फारूक आजम ने डायरेक्शन दिया और मुसलमानों ने वो आवाज सुनी और फिर दुश्मनों के उस घात से आगाह हुए और फिर वहां से वो जब लश्कर पलट के आया तो मुसलमानों ने उन्हें अहलन व सहलन मरहबा कहा। जब अहलन व सहलन मरहबा कहा तो कहा कि हाँ हाँ हम आए हैं वहां से तो इस्लाम का परचम गाड़ के हम आए हैं तो फातेह की हैसियत से आए हैं, मगर पूरे तौर पर इस कामयाबी का सेहरा उमर फारूक आजम के सर जाता है, इसलिए कि उन्होंने डायरेक्शन न दिया होता तो हम वहीं पे नरगे में फंस जाते और हमारा बड़ा दुर्दशा होता, जीत नहीं सकते थे। हजराते मोहतरम, मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन लोग हैं, ये क्यों ऐसी बातें कर जाते हैं और किस पावर की बुनियाद पर कर जाते हैं? ये कौन लोग हैं? ये पैगंबर नहीं हैं कि जिब्रील अमीन वही लेके आए थे, ये रसूल नहीं है कि इन पर वही का नुज़ूल हुआ था। फिर ये कारनामा कैसे अंजाम देते हैं कि बैठे हैं, खड़े हैं मदीने के मिंबर पर और मकामे निहावंद तक देख लेते हैं। हजरात, ये क्या बात है, ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा करिश्मा है? तो फिर वही कहना पड़ेगा जो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये उमर फारूक आजम हैं। दरियाए नील मिस्र का इलाका फतेह कर लिया गया और वहां के जो गवर्नर अमर इब्ने आस हुए तो वहां की पब्लिक अमर इब्ने आस के पास पहुंची, कहा ठीक है इस्लामी सल्तनत का हिस्सा हो गया, मिस्र फतेह कर लिया गया है, लेकिन अब हमारे बच्चों के खुराक का इंतजाम कैसे होगा? कहा जैसे होता रहा है वैसे होगा। तो कहा कि दरियाए नील का पानी घटता चला जा रहा है। तो कहा कि तो क्या हुआ? तो कहा हुआ यूं कि आप कोई उपाय कीजिए कि दरियाए नील का पानी बढ़ जाए, दरियाए नील का पानी बढ़ जाए। कहा कि खुदा चाहेगा बढ़ेगा, खुदा चाहेगा घटेगा। कहा नहीं, हमारे सिस्टम से बढ़ेगा। कहा तुम्हारा सिस्टम क्या था? हमारा सिस्टम ये था कि हम हर साल एक दोशीज़ा कुंवारी लड़की को दरिया बुर्द करते थे और दरिया का पानी जब उसका खून चूस चाट लेती थी तो दरिया उबाल मार देता था। बेशक हमारी खेतियां सरसब्जो शादाब हो जाया करती थी। बेशक बेशक। अमर इब्ने आस ने कहा नहीं,
اسلام آ گیا ہے اپنے ساتھ رحمتیں لے کے آیا ہے، اسلام آیا ہے اپنے ساتھ برکتیں لے کے آیا ہے، اسلام آیا ہے ایسی توہمات کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام آیا ہے ایسی بری رسومات کو جڑ سے کاٹنے کے لیے آیا۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ تم کو اجازت دی جائے کسی دوشیزہ کو دریا برد کرو؟ یہ تو نہیں ہوگا، تو پھر میرے بچے کھائیں گے کیا؟ ہمارے یہاں کھیتی کیسے ہوگی؟ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ سنو، میں امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو خط لکھتا ہوں، وہ جو کہیں گے وہ کریں گے۔ قاصد کو خط دیا، عمر فاروق اعظم کے پاس بھیجا، عمر فاروق اعظم نے خط پڑھا، پھر انہوں نے بھی خط لکھا۔ مگر تماشا ہے، خط جب لکھا تو عمر فاروق اعظم نے خط وہاں کے حاکم کے نام نہیں لکھا، وہاں کے حاکم کے نام نہیں لکھا، وہاں کے پبلک کے نام نہیں لکھا، بلکہ عمر فاروق اعظم نے جب خط لکھا ہے تو دریائے نیل کے نام لکھا ہے، اور قاصد سے کہا کہ لے جاؤ یہ خط اور دریائے نیل کو دے دینا، دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرات محترم، جب دریائے نیل میں وہ خط ڈالا گیا تو تاریخ گواہ ہے، اور یہ جو باتیں ہیں وہ کسی قصہ کہانی کے طور پر مت سنیے گا۔ ابر رحمت اردو یا تعمیر ادب اردو کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں وہ ہمارے مستند کتابوں کی باتیں ہیں، تاریخی کتابوں کی باتیں ہیں۔ عمر فاروق اعظم کا خط جب دریا میں ڈالا گیا ہے تو جس کا پانی سوکھ رہا تھا، ہر سال تو بڑھ کے بہتا ہی تھا، مگر اب کی بات 6 گز اور اس سے اوپر بڑھ کے بڑھا ہے، بڑھ کے بڑھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور انجام دے دیتے ہیں، تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنی زندگی اللہ کے لیے